جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انور بدخشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا مختصر تعارف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کچھ تعارف وہ پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، لیکن تفصیلی تعارف اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ 1943 کو افغانستان کے صوبے بدخشان کے گاؤں زردہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے چچا مولانا محمد شریف افغانستان کے نامور عالم دین تھے، جو جامعہ امینیہ دہلی کے فاضل اور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگرد تھے۔ اس طرح مولانا محمد انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی ماحول میں آنکھ کھولی اور قرآن کریم اور عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم اپنے چچا سے ہی حاصل کی۔ اس زمانے میں تخار افغانستان میں علم اور ادب کا ایک بڑا مرکز تھا، اس لیے آپ نے درجات ثانویہ میں صرف اور نحو، ادب، بلاغت، فقہ، تفسیر اور منطق کی کتابیں وہاں جا کر پڑھی، اور 6 سال کے عرصے میں اس زمانے کی غیر نصابی ترتیب کے مطابق بہت زیادہ کتابیں پڑھی، اور ان موضوعات پر بڑی کتابوں کی تعلیم کے لیے دوبارہ اپنے چچا مولانا محمد شریف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مشکات شریف اور متول تک کی کتابیں ان سے پڑھی۔ پھر آپ 1965 میں پاکستان تشریف لائے اور کچھ عرصہ کوہاٹ کے دارالعلوم انجمن تعلیم القرآن میں رہے، اور منقولات میں بیزابی شریف اور معقولات میں قاضی مبارک تک کتابیں وہاں پڑھی۔ 1966 میں آپ دارالعلوم حقانیہ کوڑا ہٹک میں داخل ہوئے اور فرید العصر مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ سے تفسیر، عقائد اور فقہ کی کتابوں کی تکمیل کی، اور پھر معقولات کی تکمیل کے لیے سواد کا قصد کیا، اور دارالعلوم سیدو شریف اور دیگر مدارس میں وقت کے ممتاز معقولی علماء مارتنگ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سے منطق، فلسفہ، فلکیات، حساب وغیرہ کی بیشتر مشہور کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ کراچی تشریف لائے اور محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ سے دور حدیث کی تکمیل کی۔ کراچی کے بزرگوں نے بدخشان کے اس ہیرے کی خوب قدردانی کی۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی آپ کے عقد میں دی، اور ان کی وفات کے بعد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی اور دارالعلوم کراچی کے ناظم اول مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی آپ کی رفیق حیات بنی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو جامعہ فاروقیہ میں تدریس کے لیے منتخب فرمایا، اور 2-3 سال بعد حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ان سے واپس مانگ لیا۔ 1972 سے موت تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ادارے سے وابستہ رہے۔ مولانا محمد انور بدخشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصف صدی سے زائد عرصہ کراچی میں گزارا، مگر ان کی زبان، لہجے اور تلفظ پر پارسی کا اثر آخر تک غالب رہا۔ حضرت مولانا محمد انور بدخشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی ایک عظیم الشان خدمت کرنے کی بھی سعادت بخشی، اور ان کی زندگی میں ہی اس خدمت کو ایسی پذیرائی عطا فرمائی کہ یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز بن گیا۔ مولانا کا فارسی ترجمہ قرآن مدینہ منورہ میں قائم، قرآن کریم کی مختلف زبانوں میں طباعت اور اشاعت کا سرکاری ادارہ ہے۔ اس نے فارسی زبان میں لکھے گئے تمام تراجم میں سے منتخب کر کے شائع کیا، اور یہ ترجمہ اب لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو کر سعودی حکومت کی جانب سے پوری دنیا فارسی میں مفت تقسیم ہو رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں کئی ممالک ہیں جن کی قومی زبان فارسی ہے، اور وہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کے ایک عالم کا ترجمہ قرآن طباعت کے لیے منظور ہونا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی دینی مدارس کے لیے، اور بالخصوص دینی درسگاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن ٹاؤن کراچی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے افغانستان کی وزارت مذہبی امور سمیت متعدد فارسی زبان بولنے والے ممالک کے حکام سے اس سلسلے میں تجاویز مانگی، تو سب سے زیادہ آراء مولانا محمد انور بدخشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے حق میں آئی، اور کچھ لوگوں نے مخصوص وجوہ کی بنا پر اس رائے سے اختلاف کیا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس پائے کا دوسرا ترجمہ لے کر آئیں، مگر وہ اس کی مثل نہ لا سکے۔ یہ فخر اور اعزاز حاصل کرنے سے پہلے مولانا محمد انور بدخشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت طویل علمی سفر کیا۔ قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جتنے علوم اور معاون فنون، جن کی تعداد تقریباً 20 ہے، جو برصغیر پاک اور ہند میں پڑھائے جاتے رہے ہیں، ان میں سے ہر علم اور فن کو مولانا محمد انور بدخشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اور پڑھایا، اور ان میں سے تقریباً ہر ایک علم پر ایک یا ایک سے زائد کتابیں تصنیف کی۔
اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا عالم موجود نہیں ہے جو تقریباً تمام مروجہ منقولات اور معقولات پر مولانا محمد انور بدخشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا مجتہدانہ عبور رکھتا ہو۔ تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، بلاغت، منطق، فلسفہ اور صرف اور نحو وغیرہ کی وہ کتابیں جو موجودہ نصاب میں شامل ہیں وہ تو آپ نصف صدی سے پڑھا رہے تھے، اور ان میں سے ہر موضوع پر آپ کی کتابیں بہت سے اداروں میں شامل نصاب بھی ہے۔ اس کے علاوہ معقولات کی وہ اعلیٰ پائے کی کتابیں جن کے صرف نام لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہ گئے ہیں، مثلا صدرہ، شمس بازغہ، خیالی، متول، مسلم السبوت، سلم، ملا حسن، قاضی مبارک، یہ سب کتابیں مولانا نے اپنے زمانے کے جید ترین معقول علماء سے باقاعدہ پڑھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی ترجمہ قرآن مجید کے علاوہ فارسی اور عربی زبان میں درجنوں تصنیفات ورثے میں چھوڑی ہے، جن میں سے چند ایک کے نام درج ذیل ہے۔ نمبر 1، تسہیل مقدمہ صحیح مسلم، النحو الصافی، تسہیل شرح جامی، تسہیل اصول الشاشی، دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج، تسہیل المنطق، البلاغۃ الصافیہ، تسہیل مختصر البعانی، تسہیل سراجی فی المیراث۔ محترم سامعین، حضرت مولانا محمد انور بدخشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ سے علیل تھے۔ گزشتہ روز طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کے سبب آپ کو مقامی ہسپتال میں داخل کیا گیا اور وہاں پر آپ ICU میں رہے، مگر طبیعت آپ کی نہ سنبھل سکی اور وقت مقرر آپ پہنچا اور 13 اگست 2024 بروز منگل رات تقریباً 2 بجے کے قریب آپ وفات پا گئے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی مولانا محمد انور بدخشانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کو بلند فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی سعی کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔